ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں توقیر انور آپ لوگوں کے سامنے سورہ الحجر کا تلاوت فرماؤں گا انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، تو ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما وید الذین کفروا لو كانوا مسلمون، ذرهم يقولوا يتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين، إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون، صدق اللہ العظیم وإياكم الذکر والقرآن الحکیم۔ 1 سے 9 تک آیت کا تلاوت فرمایا گیا۔ اب اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ ہجر مکی ہے اور اس میں 99 آیات ہیں، 6 رکوع کے ساتھ، یعنی یہ بڑی صورت میں ہے۔ پارے کے اعتبار سے یہ 13ویں اور 14ویں پارہ میں، یعنی ایک صرف آیات، یعنی الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، تو صرف ایک آیت جو ہے وہ 13ویں میں ہے اور بقیہ 14ویں میں۔ سورت کے حساب سے یہ 15ویں سورت ہے۔ اب ترجمہ سن لیجئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ الف لام را یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی۔ وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، یعنی ایسا وقت آئے گا جب یہ کافر کفر کرنے والے، کفر کے معنی ہم لوگ کو پتہ ہے کہ حق کو چھپانے والے، تو وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ آپ انہیں کھاتا نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، یہ تو خود ابھی جان لیں گے۔ کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ وقت تھا، جو مقرر وقت تھا تو وہ اللہ کا حکم آیا تھا۔ کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے، وہ ٹائم فکس ہے، اس پہ ہی ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کافر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ تہمت لگاتے تھے، یہ کہتے تھے جو کہ یہ قرآن یا ذکر جو ہے جو اترا ہے وہ نعوذ باللہ کوئی دیوانہ ہے، اس پہ اترا ہے۔ اور یہ کہتے تھے اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا، اور یہ کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے
تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ اب اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا، ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، یعنی فیصلہ لے کے ہی اتارتے ہیں۔ جیسے قوم لوط کو یا اور قوم عاد، قوم سمود، جتنی بھی قوم کو جو فرشتوں کو اتارا ہے تو وہ کام تمام کرنے ہی کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے کہ ختم معاملہ، آپ اس کو پوری کی پوری بستی کو، پورے کے پورے شہر کو، پورے کے پورے ان کے ختم کر دیا، اکھاڑ دیا۔ تو ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اور اس وقت وہ مہلت دے گے نہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو کوئی مہلت نہیں دیتے ہیں۔ اس کا انتظار جو کر رہے ہیں کہ فرشتے کو اتارتے، تو فرشتے کو جب اللہ تعالیٰ اتارتا ہے تو کوئی مہلت نہیں دیتا ہے، وہ ان کا معاملہ تمام کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ بڑی آیت بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے قرآن کی، جس میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس قرآن کو جو نازل کیا گیا ہے اس کے میں خود حافظ ہوں، یعنی اس کو حفاظت کرنے والا ہوں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لذکرہ تو اور بھی کتابیں ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، لیکن آخر نیکسٹ والا جو ہے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ اور کسی دیگر کتاب میں اس سے پہلے جو اتاری اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس میں یہ چیز نہیں تھا کہ میں اس کا حفاظت کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس کتاب یعنی قرآن کریم کا ذمہ لیا ہے، اور اس کا اسی سورہ ہجر میں یہاں پہ اس آیت سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کو نازل کیا اور میں ہی اس کا حفاظت کروں۔ یعنی چنانچہ آج پوری دنیا، اور اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تب سے لے کر کے آج تک پورے کے پورے لوگ دشمن اسلام اس کے میں لگے ہیں کہ اس میں تحریف کیا جائے، اس کو چینج کیا جائے، اس کو حروف کو آگے پیچھے کیا جائے، لیکن یہ نہ ہوا ہے، نہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کا حفاظت کرے خود اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا بھی لگے رہیں۔ یہود نصارہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیسے اس کو تحریف کی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے جو قرآن میں فرمایا اس سورے میں، یہ تو ترجمہ ہوئی، اب تفسیر پر تھوڑا سا غور کر لیں کہ آخر یہ جو ہے وہ وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، وہ کون سا وقت ہوگا؟ یہ آرزو کب کریں گے؟ کوشچن ہے۔ موت کے وقت؟ پہلا تو یہ ہے کہ جب موت آتا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں، تو جو اچھی روح ہے اس کے لیے فرشتے بہت اچھی شکل میں آتے ہیں اور ایسا روح کو نکالتے ہیں، جیسے بتایا گیا مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیسے آٹے میں بال کو نکالا جاتا ہے ہلکا سا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ جن کی بد روح ہوتی ہے اس کو ایسا نکالتے ہیں جیسے کسی کٹیلے پودے پہ ایک بہت ہی باریک کپڑا، مثلا ململ کا لے لیجیے، اس کو ڈال دیا گیا اور پھر اس کو کھینچا گیا، تو کیا ہوتا ہے کہ پورا تار تار ہو جاتا ہے، اس کا رہتا ہی نہیں، بچتا ہی نہیں وہ کپڑا کی شکل میں، وہ الگ الگ دھاگوں کی شکل میں بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ دو طرح سے ہے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ آرزو کریں گے موت کے وقت، دوسرا ہے جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں، دوسرا جب وہ انہیں موت کے وقت، دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جہنم کے انہیں آگ دکھاتے ہیں، یا جب جہنم میں چلے جائیں گے، یا جب وہ جہنم میں چلے گئے معاملہ فیصلہ ہو گیا، یا اس وقت جب گنہگار ایمانداروں کو کچھ عرصہ بطور سزا جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے۔ یہاں پر ایک بات اور غور کرنے کے لیے ہے کہ جو ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، انہوں نے گناہ کیا ہوگا، اللہ ہم سب کے حفاظ فرمائے، تو اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت میں بھی لوگ جہنم میں جائیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظ فرمائے۔ تو وہ جائیں گے، لیکن ایمان کی نسبت ایمان ہونا ان کے دلوں میں تھا، اتنا تھا
جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ پھر ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈالے۔ اس پہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے جلا ہوا کوئلہ۔ پھر اللہ رب العزت فرشتے سے کہیں گے کہ انہوں نہر حیات میں ڈالو۔ نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو انہیں جیسے تر تازہ ہو جائیں گے، جیسے بارش میں کھاد اور ملنے سے اور پانی ملنے سے نیا نیا پودا اگ جاتا ہے، اس طرح سے وہ تر و تازہ ہو جائیں گے، اور پھر انہیں اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں داخل کرے۔ تو وہ وقت بھی ایک ہوگا کافر لوگ کے لیے کہ ارے یہ وقت بھی جو ہے ان کی حسرت کا ہوگا، کاش کہ میں بھی مسلمان ہوتا کہ آج وہ جہنم میں سزا کاٹنے کے بعد تو نکل گئے نا، تو جنت میں چلے گئے وہ، لیکن یہاں تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، کبھی نکلنا نہیں ہے، کہ یہ بھی وقت ہے۔ یہ میدان محشر میں، جو محشر کا میدان ہوگا اس میں جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں، اور یہ بھی ہوگا ایک وقت محشر میں کہ جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو دیکھیں گے کافر کرے یہ تو جو ایمان والے ہیں وہ جنت میں جا رہے ہیں، فرشتوں کو کہہ رہے ہیں، خوش آمدید دے رہے ہیں، جنت کی بشارت دے رہے ہیں، جنت جا رہے ہیں، تو آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی وہ امید کریں گے۔ ربما اصل میں تو تکثیر کے لیے ہے، لیکن کبھی تقلیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ آرزو ہر موقع پر ہوتی رہے گی، یعنی میں نے جو اوپر کے دیگر بتائے، ہر موقع پہ وہ موت کے وقت جو فرشتوں کو جہنم دکھائیں گے اس وقت، اور جب گنہگار ایمان والے کو جہنم سے نکال کے جنت میں جا رہا ہوگا اس وقت بھی، میدان محشر میں بھی کہ جب ایمان والے جنت میں جا رہے ہوں گے، ان سب وقتوں میں ان کو یہ حسرت ہوگی۔ کیا ہوگا؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ میں بھی مسلمان ہوتا تو آج میں جہنم میں نہ جل رہا ہوتا، آج میں محشر میں اس بحال میں نہ ہوتا، آج میرے موت کے وقت یہ تکلیف نہ ہوتی۔ ان سب وقتوں پہ وہ افسوس کریں گے۔ اب آگے آیت کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ انہیں کھاتا نفع اٹھاتا اور چھوٹی امیدیں مشغول ہونا چھوڑے۔ میں نے دنیاوی فائدے، جو دنیاوی فائدے ان کو جو ہو رہا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، چرنے چگنے دیجیے، اور جو امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ ہم یہ بزنس کر رہے ہیں، چھوٹا ہے، اس کے بعد اور بڑا ہو جائے گا، اور بڑا ہو جائے گا، امید کر رہے ہیں کہ ہم اور بڑے کروڑپتی سے لکھپتی سے کروڑپتی ہو جائیں، کروڑپتی سے ارب پتی ہو جائیں گے، تو ان کو اس امید پہ آپ چھوڑ دیجئے، جائیں گے کہاں؟ آنا تو میرے پاس ہی۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت زبردست بات کہا کہ کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر کہ اس کے لیے مقرر وقت ہے۔ جب مقرر وقت ہو جاتا ہے، یعنی اس کے مطلب جب گناہوں کا وہ وقت آ جاتا ہے جو وقت مقیر ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ پکڑ پاتا ہے۔ اللہ حفاظت کرنا، تو یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے گناہوں کا جب وقت آ جاتا ہے تو ٹلتا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جو گناہوں کو جب پکڑ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ گناہوں کو پکڑ کرتا ہے تو وقت ٹلتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت کو اسی وقت پہ نازل کرتا ہے۔ اور موت، اگر کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے، اور جب وقت آ جاتا ہے تو نہ آگے اور نہ پیچھے، وہ وقت مقین پہ اس کو موت آنی ہی آنی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا، یعنی کفار نے کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے، اور اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ پھر وہ بھی ان کا کوشچن تھا کہ میرے طرف فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، کہ ہم جب فرشتوں کو اتارتے ہیں تو وہ فیصلہ کن معاملہ ہوتا ہے، اور اس وقت وہ مہلت نہیں دیتے ہیں، وہ کوئی مہلت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ آج کے حالات میں
آج کیا ہو رہا، پوری دنیا پریشان، پوری دنیا اکنامک ڈاؤن ہو رہی ہے، ہر طریقے سے پریشان ہے۔ اس سے پہلے لوگوں نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن جب مقرر وقت آ جاتا ہے کہ ہر انسان یہ سوچ رہا تھا کہ ہم آگے، ہم آگے، جب پکڑ اللہ کی آ جاتی ہے تو پھر آ ہی جاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و ایاتکم الذکر القرآن الحکیم۔